السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما في 6 ایام، والصلاة والسلام على نبیہ الأمی المزکی المعلم المبعوث رحمة للعالمین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے صرف 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور اس کے درمیان کی ہر چیز تیار کی۔ ہر قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول کیا۔ اسی اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد ہی سے قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے جانا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین و ناظرین اکرام، سورۃ الفاتحہ کے مختصر سے درس کے بعد آج سورۃ البقرہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے شروعات حروف مقطعات سے کی ہے، الف لام۔ اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بے معنی لفظ حروف ہیں، بلکہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جس علم تک انسان نہیں پہنچے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس کتاب میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لا ریب ای لا شک فی، مفسرین کہتے ہیں کہ لا شک فی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو اختتام ہو رہا ہے غیر المغضوب علیہم والضالین پر، یعنی اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور کہا گیا والضالین، اور ان کے بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ ادھر مغضوب علیہم کون ہے، والضالین کون ہے؟ جواب ملتا ہے المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، جو اللہ رب العالمین کے غصے کے شکار ہوئے، غضب کے شکار ہوئے۔ دوسرا ہے والضالین، گمراہ ہوئے، اور یہ گمراہ ہونے والے نصارا ہیں، سمجھ رہے ہیں، نصارا ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ادھر ہدا کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بتایا تم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہو نا، لو یہ قرآن مجید کو تھام لو، اس میں کسی قسم کا شک بھی نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ مغضوب علیہم میں بھی نہیں ہے وہ، ولا الضالین میں بھی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی عمل بھی کہتے ہیں تو علم کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ حاضرین و حاضرات، ادھر ایک بات سمجھتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی جو شروعات کی اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 آیتیں مومنین کے لیے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں،
اور جو کچھ انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو تم سے پہلے نازل ہوا ہے، جو کچھ بھی نازل ہوا یعنی آیتیں جو تورات زبور انجیل وغیرہ وغیرہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یہاں پر مومنوں کا ذکر آیا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں. واولئک هم المفلحون. اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو دیکھیے ہدایت اہدنا الصراط المستقیم مانگا گیا تو اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں ہدایت ہے، اور قرآن مجید پر جو ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہو ان سے پہلے نازل ہو ان تمام پر ایمان لاتے ہیں. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں سورۃ البقرہ کے پہلی رکوع کے جو 3 4 5 آیتیں اس پر لازمی عمل کر لیا جائے، پرفیکٹ عمل کر لیا جائے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا گیا. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا آپ کا ایک ہی ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دیے. وعلی ابصارہم غشاوہ. اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کی بصارت پر پردہ پڑ چکا ہے. ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے سخت عذاب ہے. 3 آیتیں، پہلا حروف مقطعات سے سورہ کی شروعات ہوئی. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک زبردست اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو آگے کہیں گے. تیسرا مومنوں کے تعلق سے 3 آیتیں پیش کی گئی. چوتھا کافروں کے تعلق سے 2 آیتیں بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا مکمل رکوع منافقین کے تعلق سے پیش کیا گیا. اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے منافقین کے تعلق سے مکمل رکوع. اللہ اکبر. کیونکہ یہ منافق اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے رہتے ہیں، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے ہیں، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے ہیں، حقیقتاً وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے مکمل صفات بتلائی. اور دوسرے رکوع میں منافقین کے تعلق سے 2 مثالیں پیش کی گئیں. سورہ بقرہ میں مثالوں کی شروعات بھی ہو رہی ہے اور 2 مثالیں منافقین کے تعلق سے بتلائی گئی جو ان کی سنگینی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آئیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیے اس کتاب پہ اس کے 2 معنی، ایک ظاہری معنی ہے، ایک معنی ظاہری ہے. اس کا معنی یہ ہوا اس کتاب میں کسی قسم کا شک و شبہ ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ معنی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی، اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کیسے دلیل ملے گی کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیسے ملے گی؟ رکوع نمبر 3 دیکھتے ہیں. رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ اس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس جیسی ایک سورہ لے کر کے آؤ. بات کیا پتا چلی؟ دیکھو ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں.
یعنی اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ قرآن مجید نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین بات پتہ چلی۔ تو اس کے دو معنی ہوئے، یہ کہ یہ کتاب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا کسی اور نے بڑے بڑے غور و فکر سے اس کتاب کو لکھا ہو۔ دوسرا اگر معنی دیکھیں گے تو یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کتاب اپنے رب کی جانب سے نازل ہوئی، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں۔ تو اس میں دو معنی بھی نکلیں گے کہ بظاہر خود اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے قرآن مجید میں، دوسرا یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اس بات میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، یہاں یہ بات پتہ چلی۔ دوسری بات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن مجید اللہ کی جانب سے آخری کتاب ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، اور یہ وہ لوگ ہیں متقی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کی طرف جو ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ والذین یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان رکھیں گے بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر یہ ایمان رکھیں گے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں، ان کی بات مانو۔ جی، تو اس سے پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد جو آئے گا اس پر ایمان رکھیں گے، بلکہ یہ کہا کہ آپ سے پہلے جو نازل ہوا، آپ سے پہلے جو ہے ان پر بھی ایمان رکھیں گے، اور آپ پر جو نازل ہوئی ہے کتاب قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھیں گے۔ تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت، ان دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا تو وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں اپنی بات میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ من قبل کا، آپ سے پہلے جو نازل ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ڈائریکٹ آخرت کے دن پر۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کی دلیل سورہ بقرہ سے مل رہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں مومنوں کا ذکر کیا، شروعات میں کافروں کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی توحید کا، اپنی ربوبیت کا، اپنے رحم و کرم کا ہر اعتبار کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو بنایا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بنایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم خود کا بچاؤ کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر دیکھیے آیت شروع ہے یا ایھا الناس، ناس کون ہے؟ لوگ کون ہیں؟ یہ خطاب صرف اور صرف کافروں سے ہو رہا ہے کیا؟ تو جواب نہیں۔ جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں مومنوں کا ذکر کیا گیا ان سے مخاطب ہے کہ اے مومنوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو بنایا۔ کافروں سے بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر کے کہا یا ایھا الناس، اے کافروں، اے لوگوں میں کافر بھی ہوتے ہیں، تو اے کافروں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو تم سے پہلے والوں کو بنایا۔ تیسرے رکوع میں تمام منافقین کا ذکر ہے، تو منافقین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے منافقین، آپ اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے حکم دیا کہ ہر کوئی اس رب کی عبادت کرے جس نے ان کو ان سے پہلے والوں کو بنایا ہے۔
اگر اس رب کی کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین اپنی رحمت برکتیں ان سے روک لیتے ہیں؟ جواب، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہی ہے رب، مومنوں، کافروں، منافقوں، وہی ہے رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ تھوڑا رکیں، کیا زمین پر صرف حق مسلمانوں کا یہ، مومنوں کا یہ، یا پھر صرف حق کافروں کا یہ، یا پھر صرف حق مومنوں کا، کافروں کا، منافقوں کا؟ ان میں سے کسی ایک کا ہے کیا؟ جواب نہیں، اللہ رب العالمین نے تمام کے لیے زمین بنائی ہے۔ آسمان جو چھت ہے اس کے تلے کیا صرف مومنین رہیں گے یا کافرین رہیں گے یا منافقین رہیں گے؟ جواب، اللہ رب العالمین نے تمام کے لیے بنائے، تمام ایک چھت کے نیچے رہیں گے، ایک فرش کے اوپر تمام رہیں گے، ایک چھت کے نیچے تمام رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ جو چھت بنا ہوا آسمان ہے نا، اس سے اللہ رب العالمین نے پانی برسایا، ماہن پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے، اس زمین کو چیر کر کے ثمرات پیدا کیے، پھل پیدا کیے، رزق پیدا کیا، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ ادھر بھی ایک بات ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے، جو اناج نکلتا ہے، جو غذائیں نکلتی ہیں زمین وغیرہ سے، تو کیا اس پر صرف مومنین کا ہی حق ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی رحمت بتلائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین رحمان ہے نا، کہ اللہ رب العالمین جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اس سے غذائیں تیار کر کے دیتا ہے، اناج اگا کر کے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ تمام کو برابر دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، منکر ہو، چاہے وہ منافق کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی یہ برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی الوہیت کا ذکر کیا، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے برابر کسی کو اندادا شریک مت کرنا، برابر مت کرنا، کسی کو اللہ کا ہمسر مت بنانا، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ ایک عام سے عام انسان بھی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، بڑا بڑا یہ بات جانتا ہے کہ آسمانوں سے برسات کا نازل کرنے والا ایک رب ہوتا ہے، کوئی ایک نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد آسمانوں کا بنانے والا ایک ہے، زمین کا بنانے والا ایک ہے، آسمان سے برسات کا نازل کرنے والا ایک ہے، اس برسات سے پھل پھول پودے اگا کر کے روزی دینے والا ایک ہے، یہ تمام جاننے کے بعد اس اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اللہ رب العالمین نے کہا۔ جی، اب اس کے بعد کہا گیا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین چیلنج کر رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تمہیں شک ہے، کچھ بھی شک، اس میں نکرہ لایا گیا ہے، نکرہ کا معنی بعض، کچھ، ایک، چند کا آتا ہے، کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کچھ بھی شک ہو، مما نزلنا، کہ ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندوں پر، اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے یہ کتاب نازل کی، کچھ بھی شک ہو، ذرہ برابر بھی شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک ایسی صورت لے کر کے آؤ، کوئی بھی صورت لے کر کے آؤ، من مثل، اس جیسی، قرآن جیسی ایک ایسی صورت لے کر کے آئیے۔ سبحان اللہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک بناتے ہو، جن کو تم برابر ٹھہراتے ہو، تمام کو شامل کرو، اللہ کو چھوڑ کر کے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر ایک اہم بات ہے، نکتہ ہے، یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے کس سے کیا؟ کیا مومنوں سے کیا؟ کیا کافروں سے کیا؟ یا پھر منافقین سے کیا؟ تو جواب، اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج تمام سے کیا، مومنوں سے بھی،
کافروں سے بھی منافقین سے بھی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی بات توحید کی بات کی ہے، تب یہ توحید کی بات بھی اللہ رب العالمین نے تین گروہوں سے کی ہے. اسی طریقے سے رزق کے تقسیم کی بات آئی، اللہ رب العالمین کے رزاق ہونے کی، اللہ کے رب ربوبیت کی، تب بھی اللہ رب العالمین نے تین گروہوں سے مخاطب ہو کر کے کہا. اور اس 23 والی آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ رب العالمین نے تین گروہوں سے مخاطب ہو کر کے کیا کہ تم جیسی کتاب لاؤ. دیکھیے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کے فوری بعد اللہ رب العالمین یہ آیت لاتے اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے اس بندے پر یہ کتاب نازل کی تو تم ایسی ایک صورت لاؤ. لیکن اللہ رب العالمین نے اسٹیٹمنٹ کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسٹیٹمنٹ کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً چیلنج نہیں کیا بلکہ لوگوں کے قسم بتلائے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے خلاف کام کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے تعلق سے شک و شبہ میں رہتے ہیں. جاؤ اگر تم کسی بھی گروہ میں ہو اس جیسی آیت اس جیسا سورہ لے کر کے آؤ. اس سے ہوتا کیا ہے، اگر مومنین کے ایمان میں کچھ شک آ جائے، شیطان ڈالتا ہے، شیطان کا کام شکوں کو شبہات ڈالنا ہے، تو لہذا شک آ جائے تو مومنین سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اس چیلنج کو قبول کرے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لے کر کے آ جائے. مومنین کا ایمان فوراً گواہی دے گا کہ نہیں یہ قرآن مجید صرف اللہ کی جانب سے، اس کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ نہیں لا سکتا. مومنین کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اس چیلنج سے. اللہ رب العالمین نے مومنین کو بھی حکم دیا کہ اس جیسا سورہ لے کر کے آ جاؤ. جب کبھی بھی شک ہو اس چیلنج کو قبول کر لو، فوراً اندر سے گواہی آئے گی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، لہٰذا ایمان لانا ضروری ہے. مومنین کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. دوسرا کافروں کا ذکر ہوا. کافروں کو تو بطور خاص یہ چیلنج ہے کہ جاؤ اس جیسا ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ. بعض جگہ جاؤ اس جیسے ایک آیت لے کر کے آ جاؤ، 10 آیتیں لے کر کے آ جاؤ. کافر آج تک پریشان، آج تک نہیں لے آ سکے. یہ قرآن مجید ہے. کئی لوگ کوشش کی، آخر میں مومن بھی ہوئے، مسلمان بھی ہوئے ہیں. حاضرین کرام کتنی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے لیے بھی چیلنج ہے. قیامت کے دن تک دروازہ کھلا ہے، جاؤ لے کر کے آؤ. وہ بھی کون سی لینگویج میں؟ اپنی لینگویج میں نہیں، وہ قرآن عربی کی لینگویج میں لے کر کے آئے. جو عربی میں باریکیاں ہیں نا وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، وہ عرب سمجھ سکتے ہیں، وہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کیا کیا باریکیاں ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد کافروں سے بھی منافقین سے بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں اسلام کے حق ہونے پر، نبی کے برحق ہونے پر، قرآن کے لاریب ہونے پر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، جاؤ اس جیسا ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ. لیکن یہ منافقین بھی دو ہیں نا ان میں. ایک وہ جو دلی طور پر کافر رہتے ہیں، بظاہر ایمان ظاہر کرتے ہیں، مسلمان ظاہر کرتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو شک و شبے میں رہتے ہیں، کبھی ادھر آئے کبھی ادھر آئے، کبھی یہ کبھی وہ. دونوں سے بھی یہی گزارش کی گئی، دونوں سے بھی چیلنج کیا گیا کہ جاؤ اس جیسا ایک سورہ لے کر کے آؤ. پتا چلا کہ یہ چیلنج صرف کافروں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ چیلنج ہر ایک کے لیے ہے. ایمان والے اپنے ایمان میں شک کریں تو فوراً اس چیلنج کو قبول کر لیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا، واللہ ایمان مضبوط ہو جائے گا. کافر اگر صحیح معنوں میں اس چیلنج کو قبول کر لیں گے، آخر میں ان کا فیصلہ اسلام برحق ہے، دین حق ہے، قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ فیصلہ کر لیں گے. اگر منافقین واقعی میں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، یہ چیلنج قبول کر لیں گے، وہ نفاق چھوڑ دیں گے. یہ قرآن مجید ہے، یہ سورۃ البقرہ کی شروعات ہو رہی ہے. کتنے بہترین انداز میں. اب یہ جو تین گروہ ہیں نا، دینی اعتبار سے تو یہ بتلایا گیا اللہ رسول اللہ کے معاملے میں ایک مومن رہیں گے، ایک کافر رہیں گے، ایک منافقین رہیں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ ایسے ہی ہے، کچھ اسی طریقے سے بھی ہے. ایک پورے جگری رہیں گے، ہمارے فیور میں رہیں گے بعض لوگ، بعض ایسے لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمارے اپوزٹ رہیں گے، ہماری مخالفت میں رہیں گے. تیسرے وہ لوگ جو ہمارے پاس آئیں گے تو مسکرا کر کے اچھے انداز میں بات کریں گے، جب ہمارے بد پیچھے جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے خلاف ہی ہمیشہ کہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے، ہماری غیبت نہیں کریں گے. تین گروہ ہیں.
دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی۔ الحمدللہ قرآن مجید نے کیا بہترین بات بتلائی اس میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کے ختم ہونے کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کا تذکرہ کیا، تخلیق آدم کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ ٹوٹل رد ہو جاتی ہے۔ ڈارون کی تھیوری ہے نا، انسان پہلے کیڑا تھا، ہوتے ہوتے بندر ہوا، بندر سے پھر انسانی شکل اختیار کیا، یا پھر انسان پہلے بندر تھا، بندر سے پھر انسان بنا، یہ ڈارون تھیوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں آپ ایک دوسرے ٹکراؤ باتیں پاتے، اختلافی باتیں پاتے، ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، یہ بات کہا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہی گئی۔ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو ایک بات دوسری بات کے ٹکراؤ میں آتی، لیکن قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہے۔ اب ڈارون تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ڈارون جو تھیوری پیش کیے ہیں اس کا ٹوٹل تعلق سائنس سے بتلاتے ہیں۔ سائنس میں ایمبرولوجی بھی ہے۔ ایمبرولوجی میں کیا بتلایا گیا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے تعمیر ہوتا ہے، پہلے نطفہ، ان کا لوتڑا، پھر ہڈیوں پر خون کا گوشت کا جمایا جانا، اس کے بعد پھر انسانی شکل کا بننا، پھر جس طرح چوئنگم ہوتا ہے اس طریقے کا بننا، مکمل ایک طرف سائنس میں ایمبرولوجی ہے، دوسری طرف ڈارون تھیوری ہے۔ ڈارون تھیوری کہتی ہے کہ انسان بندر سے بنا، اور دوسری طرف سائنس کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ایسے بنتا ہے۔ دیکھو بندر سے بن رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ایسے بن رہا ہے، ایک بات دوسرے بات کے خلاف آ رہی ہے، اپوزٹ آ کر کے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے ٹکرا رہی ہے؟ اب تخلیق آدم کی بات کریں گے تو قرآن مجید میں جو بھی باتیں ایک دوسرے کو ہرگز نہیں ٹکرائیں گے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اور جب آپ کے رب نے، آپ کا رب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کے بعد آنے والا، جنوں کے بعد آنے والا، یا دنیاوی اعتبار سے راج کرنے والا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ رب العالمین نے انسان کو ٹھیکرے والی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک دوسرا سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے کہا کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان بنائی، اس جان سے پھر اس کا مؤنث یعنی عورت بنائی، پھر ان دونوں کے ملنے سے دنیا میں کئی مردوں اور کئی عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور یہی بات ایمبرولوجی سورہ مومنون میں بتلائی گئی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے تعمیر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے ڈارون تھیوری کا رد کیا گیا ہے کہ انسان بندر سے نہیں آیا بلکہ انسان ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اور یہ سب کچھ آدم اور حوا سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ کچھ نیا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید ہے، صحیح فالو کریں گے نا، حقیقی سائنس سمجھ میں آئے گا، حقیقی سائنس سمجھ میں آئے گی، وگر نہ ان کی بات سمجھ کر کے لا دینیت کی طرف جائیں گے۔ اللہ بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیے ایک تو ڈارون کا تھیوری کا رد ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، اب اس پر اللہ رب العالمین کو علم والے ہیں، فرشتے کیا جواب دیں گے وہ بھی پتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اللہ ایسے کو کیوں بناتا ہے جو دنیا میں فساد مچائے اور خون بہائے۔ اللہ اکبر۔
پھر کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو بس تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تجھے مقدس پاتے ہیں، تجھے مقدس بتلاتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات کہی، اللہ رب العالمین نے کہا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس بات کا مجھے علم ہے جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین علم والے ہیں، تو اپنے سے کم علم والوں کے پاس اللہ رب العالمین نے بات رکھی۔ جب ان کی بات کچھ الگ آئی، اللہ رب العالمین نے اپنے علم غیب کو ثابت کیا یہاں پر کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں، کہا نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی یقیناً میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین بڑے حکیم ہیں۔ اب فرشتے بھی دیکھو پہلے تو جواب دیے، اور اس جواب کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی بتلائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرتے ہیں نا، تیری حمد بیان کرتے ہیں نا، ہم جو ہے نا تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وعلم، اللہ رب العالمین نے یہ بات کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت بتلائی، کیا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ سکھلانے والے کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، سکھلانے والے اللہ رب العالمین ہے۔ وعلم آدم الاسماء، ہر چیز کے نام سکھلا دیے، پھر اسے فرشتوں پر ظاہر کیا، فرشتوں پر پیش کیے، فرشتوں کے سامنے لائے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے کہا کہ تم ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ، ان تمام چیزوں کی خبر دو۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کے چھینکنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی وہ ہے علم۔ اس سے پتا چلا کہ علم کا تعلق انسان سے بہت گہرا ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب اصلاح کے معاملے میں فرشتے اپنی اصلاح کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ دیکھیے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بات رکھی تو فرشتوں نے اپنی جانب سے کہہ دیا کہ ایسے وہ کیوں بنا دے جو فساد برپا کرے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ فرشتوں کو پتا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ علم نہیں ہے، تو فرشتوں نے جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا جواب دو، اب یہ کیا نام ہے، تو فرشتوں نے اپنی اصلاح کرتے ہوئے کہا قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات بے انتہا پاک ہے، تو علم والا ہے، تو علم غیب والا ہے، تو حکمتوں میں بھی تیری ذات پاک ہے، تیرے جیسے حکمت والا کوئی نہیں ہے، تیرے جتنے اسماء و صفات ہے تو پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اب فرشتے صرف اتنا کہتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے علم دے رکھا ہے تو نعمت کی ناشکری ہو جائے گی۔ ہاں لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے انہیں الگ سے علم دے کر کے رکھا ہے۔ پھر بعد میں یہ ناشکری بھی نہ ہو، کہتے ہیں الا ما علمتنا، اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی کمزوری ظاہر کر دینا، اپنی غلطی مان لینا۔ دوسرا اللہ رب العالمین کے ادب و احترام کو برقرار بھی رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت کا اظہار بھی کرنا۔ کتنی چیزیں ہیں اس چیز میں، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے کتنے پاکیزہ فرشتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر کیسے عمل کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک تو اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن اتنا جتنا تو نے دیا، تو اس سے پتا چلا کہ اپنی ذات کی اصلاح کر لینا اور اپنی کمزوری ظاہر کر کے علم کے معاملے میں اپنے آپ کو پیچھا کرنا اور لا ادری کہہ دینا، مجھے نہیں معلوم ہے کہہ دینا، یہ فرشتوں کی صفت ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ،
جو بھی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا نا، قلم سے حکم دیا گیا نا لکھو، قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا قیامت تک کے دن کی تمام چیزیں لکھ دو۔ قلم نے سب کچھ لکھی نا، تمام چیزیں اللہ رب العالمین، آدم علیہ السلام نے تمام کے نام بتلائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں زمینوں کا غیب، زمین کا غیب اور آسمانوں کا تمام غیب جانتا ہوں؟ میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے آسمانوں کا، آسمانوں کے غیب کا اور زمین کے غیب کا، ہر باریکی کا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم کچھ چھپاتے ہو۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو نور سے بنائے گئے ہیں، جو اللہ کے حکم کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، سبحان اللہ! یہ بات تو پتا چلی نا۔ اس کے بعد دوسری بات دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، ہم نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اس آیت سے جو اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ توحید کا مطلب اپنے آپ کو، اپنے جسم کو یہ جھکانا نہیں، بلکہ اپنی عقل کو بھی جھکانا ہے۔ یہ توحید ہے۔ یہ توحید یہ ہے کہ بندہ خود کو تو جھکائے ہی جھکائے، ساتھ ہی ساتھ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بھی جھکا دے۔ جیسا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا۔ انہوں نے اپنی سوچ کا استعمال نہیں کیا کہ سجدہ تو اللہ کو ہونا چاہیے نا، اپنی فکر، اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، بلکہ رب کا حکم آیا فوراً عمل کیا۔ یہی توحید ہے۔ توحید یہی ہے کہ رب کا حکم آ جائے، انسان خود کو بھی جھکائے، انسان اپنی خواہشات کو بھی جھکائے، انسان اپنی عقل کو بھی جھکائے، انسان اپنی فکر کو بھی جھکائے، انسان ٹوٹلی اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ توحید ہے۔ فرشتے سب سے پہلے آگے ہیں اور کفر کیا شیطان نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اس کے تکبر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے اپنا عقل استعمال کیا۔ یہ بات ہر جگہ کہتے آ رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں، قرآن اور حدیث میں جب ہم اپنی عقل استعمال کریں گے، اپنی سوچ ڈالیں گے، اپنی فکر گھسیڑیں گے، تب جا کر کے گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ جیسا کہ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فخر کر رہا ہے نا، اپنے عقل کو، اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے نا، اپنی سوچ کا استعمال کر رہا ہے، گمراہ ہوا، خود کو بھی گمراہ کیا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ قرآن حدیث میں عقل استعمال نہیں کی جا سکتی۔ قرآن اور حدیث میں اپنا فہم نہیں ڈالا جا سکتا۔ نبی نے جیسا بتلایا صحابہ کو، صحابہ نے جیسا سکھلایا تابعین کو، تابعین نے مکمل تقوی کے ساتھ جیسی جیسی باتیں اپنے بعد والوں کو دی، سلف صالحین نے اپنے بعد والوں کو دی، ویسے ہی قبول کرنا ہے۔ اپنی اگر عقل ڈالیں گے گمراہ ہوں گے۔ جیسا کہ ایک طرف توحید کی بات فرشتوں سے پتہ چلتی ہے تو انکار کی بات عقل پرستی سے پتہ چلتی ہے۔ شیطان نے عقل پرستی اختیار کی اور گمراہ ہوا، فرشتوں نے رب کا حکم مانا، جھک گئے۔ سبحان اللہ! اس سے عقل پرستی کا انکار ہو رہا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
آدم و حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہتے ہو چاہو، جو چاہتے ہو وہ کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، کلا یہ امر ہے، یہ جو کھاتے ہو کھاؤ، رغدن ہمیشہ کے لیے، حیث شئتما جہاں سے چاہتے ہو، ولا تقربا هذه الشجرة فلا فتکونا من الظالمین، لیکن تم اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جب آزادی دی تو ایک لائن، ایک مارجن کھینچ دی کہ اس سے آگے نہیں جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے کیوں کہا تو وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ایسے انتظام بنایا، مضبوط ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر درخت کے قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتکونا من الظالمین، تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے خلاف جائیں گے، حدیث کے خلاف جائیں گے، اپنی عقل استعمال کر کے قرآن اور حدیث کا کھلواڑ کریں گے، اللہ کے خلاف جائیں گے، رسول اللہ کے احکامات کو پامال کریں گے تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اب نبی کی اتباع میں جو ائمہ کی اتباع کو لاتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جیسا حقوق اللہ میں شرک کیا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، حقوق العباد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں بھی تو ظلم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ ولا تقربا هذه الشجرة، تم اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، اگر چلے گئے فتکونا من الظالمین تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی ہے کہ وہ بھٹکائے گا، اللہ نے اسے قیامت کے دن تک مہلت دے دی ہے، تو شیطان نے انہیں بھٹکایا، اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس شیطان نے ان کو گمراہ کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں اس سے بھٹکا دیا اور جو کچھ وہ اس میں تھے ان کو وہاں سے نکلوا دیا، مما کانا فی، یعنی جنت میں سے ان کو نکال دیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ ہم نے تم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن بنا دیا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم شیطان کے دشمن ہیں۔ شیطان کو یہ قیامت کے دن تک بات معلوم ہے، اس پر وہ باقاعدہ عمل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو اپنا دشمن نہیں بنایا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک لفظوں میں کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے دنیا میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے تم وہاں پر تمہارے لیے سامان مہیا کیا گیا ہے، یعنی دنیا میں ایک وقت تک کے لیے رہو گے، اور وہ حین جو ہے وقت ہے وہ قیامت کا دن ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، اس کے دن قیامت کے دن کا مالک وہ اللہ ہوگا جو فیصلہ کرے گا۔ دیکھیے یہاں پر شیطان نے گمراہ کیا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، اور اس بات کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے اور بتلا دیے کہ دنیا تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، ایک وقت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، چند کلمات سیکھے، فتاب علیہ، ان کلمات کی وجہ سے انہیں معاف کیا گیا۔ تھوڑا رکیں، اللہ رب العالمین سے فتلقى آدم علیہ السلام سیکھتے ہیں، تو ادھر وہاں پر سکھانے کی فضیلت بتلائی گئی، علم سکھانے کی فضیلت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا کر کے بتلائی گئی، یہاں پر علم سیکھنے کی فضیلت بتلائی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العالمین سے جو علم حاصل کرے، جو کلمات سیکھے، کیا کبھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کلمات یہ قرآن مجید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ رب العالمین کے کلمات میں سے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی نفسانی خواہش سے نہیں کہتے بلکہ جب وحی نازل ہوتی ہے تب کہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، قرآن حدیث بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، بس یہ وحی مطلوع ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ تو ادھر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سیکھنے کی فضیلت ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ سیکھتا رہے، غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہوتے رہیں گے، لیکن چاہیے کہ وہ سیکھتا رہے اور اسے دور کرتا رہے، کیونکہ اس غلطی کے بعد آدم علیہ السلام کی کوئی اور غلطی نظروں کے سامنے نہیں آتی۔ واللہ اعلم بالصواب، مجھے اس کے تعلق سے علم ہے، یہ غلطی تو واضح ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ اللہ بے انتہا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اچھا، آدم علیہ السلام جو چند کلمات سیکھ رہے ہیں، چند کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا کہا گیا؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پر ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ظلمنا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے، توحید چھوڑتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کے خلاف عمل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف ثابت شدہ احادیث کے خلاف عمل کرتا ہے، تو وہ نہ اسلام پر نقصان کر رہا ہے، نہ وہ اللہ رسول اللہ پر کچھ نقصان کر رہا ہے، بلکہ وہ خود اپنا نقصان، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ جیسا کہ دعا میں بھی بتلایا گیا، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا کہ ہم نے تیری مخالفت کی، اے اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ رکوع نمبر 4 ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہدایت کی بات کی، کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے کہا کہ تم دونوں کے دونوں چلے جاؤ، اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جب ضرور بضرور تمہاری جانب آ جائے، ہماری جانب سے تمہارے پاس آ جائے، ہماری جانب سے ہدن ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت، میری رہنمائی کی اتباع کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونے والوں میں سے، اس کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی ہدایت کی بات کی، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور شیطان سے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ یہاں سے، بس تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، جو کوئی اس کی اتباع کر لے گا۔ اتباع کا ذکر ہے، تقلید کا نہیں، تقلید کا نہیں، اتباع کا ذکر ہے، جو کوئی اس کی اتباع کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونے والوں میں سے ہے، وہ غمگین بھی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو سرے سے جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، صاحب جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کیا خوب اللہ رب العالمین نے رکوع نمبر 4 میں انسانوں کو بہت پیارے انداز میں تنبیہ کی ہے۔ کیا کیا سرسری نظر ڈالتے ہیں، وہ یہ کہ اے لوگوں، یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ دوسرا، انسانوں کے 3 گروہ ہیں، ایک مومنین کا گروہ ہے، ایک کافروں کا گروہ ہے،
اور ایک منافقین کا گروہ ہے، لہذا ان تینوں میں سے آپ مومنین کے گروہ میں شامل ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی وسیع رحمت کا توحید کے بعد ذکر کیا۔ توحید یہ ہے کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، چاہے کسی گروپ میں بھی ہو، مومن بن جاؤ نا، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت تین گروہ پر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چیلنج کا ذکر کیا، جی سبحان اللہ، تین گروہ کا ذکر کے بعد چیلنج کا ذکر آ رہا ہے۔ تین گروہ کا ذکر ہونے کے بعد چیلنج کا ذکر، اس بات کی دلیل ہے کہ تین گروہ، تین گروپس کے لیے بھی یہ چیلنج ہے، یہ بات پتہ چلی۔ اس کے بعد آدم اور شیطان کا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان کی گفتگو پتہ چلی، فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے تعلق کا پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اس لیے موقع دی گئی کیونکہ انہیں علم سکھلایا گیا تھا، سبحان اللہ، اور علم سیکھنے کی فضیلت، سکھانے کی فضیلت اس واقعے سے پتہ چلی۔ اور توحید کی بات پتہ چلی کہ اپنے آپ کو، اپنی عقل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اللہ کے خلاف نہ جائیں، یہی توحید ہے۔ شیطان نے ویسا نہیں کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان کو اور آدم علیہ السلام کو بھٹکانا، آدم علیہ السلام کا دعا کر لینا اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لینا، یہ تمام باتیں پتہ چلی۔ یہ پہلے پارے کی مختصر سی تفسیر تھی، مکمل پارے کی تو تفسیر ناممکنات میں سے ہے، لہذا صرف ایک واقعے سے چند باتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو سمجھ کر کے عمل کرنے والا بنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا، دین حق پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، یہ جو مقدس رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ اس مقدس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے والا بنا، توحید کو اپنانے والا، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا بنا، نبی کی اتباع کرنے والا اور تقلید سے بچا، نبی کی اتباع کرنے والا بنا اور تقلید سے بچا، اندھا دھن کسی بھی پیروی کرنے سے بچا۔ اے اللہ سنت پر چلنے والا بنا، آمین، ہدایت یافتہ بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔